मुल्क सुकून में होगा तो हम भी सुकून में होंगे, तो वो कहता है खुद भी मजे करो हमें भी मजे करने दो। जमहूरी निज़ाम में तो कहते हैं हमें मजे करने दो, मुल्क की ऐसी की तैसी। लेकिन ये कहना कि जमहूरी निज़ाम में इस्लाम लाना मुमकिन ही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मुल्क चलता है आइन पे। बादशाही निज़ाम में खूबी तो है जो मैंने बताई, लेकिन खामी भी है। वो ये कि बादशाह की जिस दिन खोपड़ी घूमी वो पूरे मुल्क को सेकुलर कर देगा, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। लेकिन हमारे सिस्टम में हुकूमत असल में आइन की होती है, या होनी चाहिए आइन की, तो उस हुकूमत को भी पाबंद किया जा सकता है कि आप आइन के पाबंद हो। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव चीज है बादशाही निजाम की निस्बत। तो क्योंकि आइन हमें सपोर्ट कर रहा है, आइन में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनेगा, तो आइन की शिक को बुनियाद बना के पाकिस्तान को इस्लामाइजेशन की तरफ लाया जा सकता है। लेकिन लाएगा कौन? तीन लोग होते हैं जो मुल्क में असर डालते हैं, अदलिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और अदलिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, और हमारे जो सियासी लीडर होते हैं। समझ आ रही है बात? और चौथी और नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट। असल में तो वही है, लेकिन चलो हम चार बातें फर्ज कर लेते हैं चौथे नंबर पे। समझ में? तो अब इसमें आप ऐसे इदारे बनाओ जिसमें ब्यूरोक्रेट्स तैयार करो। आप इस पे किसी ने पहले काम किया? नहीं किया। नारे लगाए पाकिस्तान में इस्लाम आएगा। भाई मैंने कहा ना, ग्राउंड रियलिटी से जो चीज उसके मुताबिक हो तो वो काम भी उसके मुताबिक होना चाहिए ना। तो पहली बात, अफराद ऐसे तैयार करना। तो ऐसे स्कूल्स भी होने चाहिए, ऐसे कॉलेज भी होने चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटियां भी होनी चाहिए जो उलमा के शेल्टर में, जहां लोग तैयार हों, और ताकि फिर वो जाएं बड़े बड़े इदारों पे। तो उससे आपके अदलिया का मसला और ब्यूरोक्रेट्स का मसला हल हो जाएगा। फौज में आप अपने लोग भेजें। देखो फौज में हम लोग कहते हैं फला 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 मसलक के फिरके के लोग गए हुए हैं बहुत ज्यादा, तो आपको किसने पाबंदी लगाई? आप क्यों नहीं भेजते? हमने इस तर्ज पे काम करने की कोशिश ही नहीं की है। एक चीज रह जाती है, सियासत, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। चलो एक चीज पे कंप्रोमाइज कर लो, सियासतदान हम नहीं ला सकते, वो जिन्होंने लाना है वो आपको पता है वही लेकर आते हैं। मुल्क में जमहूरियत इस हवाले से बिल्कुल तेल लेने गई भी है। तो ये एक फॉल्ट को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये भी ठीक हो सकता है जब इस्टेब्लिशमेंट में हमारे लोग चले जाएं। क्या ख्याल है? तो इसलिए जो जामियत रशीद और बहुत से उलमा की जो मेहनत है, सिर्फ जामियत रशीद अकेला नहीं है, और बहुत सारे उलमा का इसमें ये मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटियां भी उलमा को बनानी चाहिए, कॉलेजेस भी उलमा को बनाने चाहिए, स्कूल्स भी उलमा को बनाने चाहिए, या उलमा जैसे लोगों को बनाने चाहिए। उलमा ना भी बनाए, उनकी सरपरस्ती हो, तो वो लोग बनाए, और फिर इसका रिजल्ट 40-50 साल के बाद निकलेगा, या 20-30 साल के बाद निकलेगा। निकलना तो 10 साल में ही शुरू हो जाएगा। तो जो सूटेबल कोशिश है वो हमने की नहीं है। हम चाहते हैं बट धड़ाम से निजाम बदल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये ऐसा होता नहीं है। ये जो रहा सा निजाम है इसके अभी बेड़ा गर्क हो जाएगा, नतीजा ये निकलेगा। मुफ्ती साहब, आपके कम खाने की अहमियत, आपने कम खाने की अहमियत बताई जिस पे मैंने अमल किया, और मैं जिम भी जाता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर मैं कमज़ोर हो गया। पहली बात याद रखो, बॉडी किसी चीज़ को एकदम एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी बॉडी को अल्लाह ने बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है, अचानक नहीं हो जाता सब कुछ। आपने अपने आप को कम खाने का आदी बनाया, तो अभी आदी बनाया नहीं है, तभी कमज़ोरी महसूस हो रही है। अगर आदी बन जाते तो महसूस ना होती कमज़ोरी आपको, इसका मतलब आदी बने नहीं। तो आराम आराम से कमी की तरफ आओ। ये नहीं कि कल से एकदम वलीउल्लाह बन गए आप, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आओ। नंबर 2, एक और गलती आपने की है कि कम तो खाया, खाने की क्वांटिटी कम कर दी, लेकिन क्वालिटी को नहीं बढ़ाया होगा आपने। भाई क्वालिटी कम करो तो क्वांटिटी कम करो तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है। वो जो बारीक हो गए वो तो कमजोर नहीं हुआ, हालांकि खाना उसने भी कम कर दिया। मेरा खाना भी कम है, मैं कमजोर नजर आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से अब तक रिपोर्ट नहीं है कमजोरी की अल्लाह के, हालांकि मैं भी कुछ ज्यादा नहीं खाता। हफ्ते में एक दिन मैं गुलाब जामुन एक खाता हूँ, 2 या 1 वो लेकर आते हैं शाहनवाज भाई, वो भी सिर्फ जुम्मे को। वो भी नहीं खाने चाहिए, वो भी 1-2 हफ्ते से शुरू किए हैं, पता नहीं क्यों शुरू कर दिया। इस उम्र में क्या खप दिमाग पे सवार हो गया, वो उन्होंने खिला दिया, वो इतना मजा आया कि हमने कहा चलो एक। फिर खाना नहीं खाता, फिर अगर गुलाब जामुन खा लूंगा ना एक आध, अब वो कहेंगे यार मुफ्ती साहब 4 खाए थे उस दिन, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? कहेंगे झूठ तो नहीं बोल रहे मेरे से। एक दफा सिर्फ 4 खाए हैं, बाकी 1 या 2। समझ में आ रही है बात? वो भी एक दफा हफ्ते में बस। और अक्सर व बेशतर सुबह का नाश्ता होगा तो फिर रात को खाना जाके होगा। कभी दोपहर को खा लिया तो रात को बहुत हल्का हाथ रखा। समझ में आ रही है बात? तो मैं तो कोई कमजोर 71 किलो का हूं, मैं कोई कमजोर नहीं मुझे महसूस होती किसी की। अब आप देखो 1.5-2 घंटे से फुल स्पीड के साथ बयान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो आपने खुराक की क्वांटिटी कम की है, मिकदार कम की है, क्वालिटी बढ़ाई नहीं है। तो जो लोग भी कम खाते हैं उनको फिर अपनी खुराक में अंडे बढ़ाने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट बढ़ाने पड़ते हैं, गोश्त की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, सैलेड बढ़ाना पड़ता है। सैलेड में अमरूद को फोकस करो, अमरूद। समझ में आ रही है बात? अमरूद और सेब, ये 2 चीजें सैलेड में। इसी तरह 24 घंटे में एक आध बार वो जो चुकंदर की रेसिपी मैंने बताई थी ना, बीट रूट्स की, चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी, जिसपे गामदी साहब के दामाद ने मेरा मजाक भी उड़ाया, बिरयानी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं।
चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी कि 1/3 चुकंदर का जूस निकालो और 2/3 उसमें पुदीने का ग्राइंड करके उसका जूस और लेमन छिलकों समेत वो मिला के पी जाओ, लेकिन खर्चा आपका अपना होगा इसमें। और अगर खट्टा लग रहा है तो शहद मिला दो उसमें, शुगर के मरीज जो नहीं है तो फिर शहद भी मिला लो कोई हर्ज। तो देखो किसी किस्म की कमजोरी इंशाल्लाह आपके करीब कभी भी नहीं फटकेगी। तो ये जब आप खुराक कम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है खुराक की आपको। और एक दूसरा भी है, इसको ABC जूस कहते हैं, उसमें चुकंदर है, गाजर है और सेब है, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूँ क्योंकि गाजर के जूस में भी शुगर बहुत होती है, सेब में भी बहुत होती है। सेब चुकंदर और गाजर से मिलके बनता है जो मशहूर जूस है, लेकिन मैं मशवरा नहीं देता। ज्यादा मिलाना है तो सेब का जूस मिला लो 1/3, और वो भी हरा सेब हो। मीठे से बचाओ अपने आप को जितना मुमकिन हो। मीठा खाना है, नेचुरल मीठा हो, तो मीठा ज्यादा, मोटापा जो आ रहा है ना सारा मीठे फोड़ के हो रहा है, तो इसलिए वजह से मैं 3-4 गुलाब जामुन हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो आप क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ा दें खुराक की तो ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं यार गरीब आदमी इतना गोश्त कहाँ से खाए और गरीब आदमी बादाम पिस्ते कहाँ से खाए, तो गरीब आदमी अंडे खा ले। क्या खा ले? अंडा जो है ना सब चीज़ों का बाप है। अंडा क्या है? देखो अंडे से चूजे ने बनना होता है और चूजे में सब कुछ होता है कि नहीं होता, तो वो अंडे में सब कुछ अल्लाह ने पहले से रख दिया है। तो अंडे मंडे फोड़ दिया करे। और अगर ये भी नहीं है, अंडे खाने के पैसे भी नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा खा कैसे रहा था तू? कह रहे पहले मैं ज्यादा खाता था, वो ज़कात के पैसों से खा रहा था, तो अब भी अंडे भी ज़कात से खरीद ले। जब इतना ज्यादा खाना छोड़ेगा तो वो खर्चा भी तो बचेगा ना। वो खर्चा किस पे लगा दे? अंडों पे। अंडा बहुत ही खानदानी चीज है। एक डॉक्टर, बड़े माहिर डॉक्टर है, नाम ले लेता, लेकिन फिर ऐसा ना हो लोगों को, दूसरे डॉक्टरों को इतराज हो। कई दफा मैंने इरादा किया उनका नाम मैं अनाउंस कर दूं। बहुत जबरदस्त नॉलेज देते हैं वो, बड़े पढ़े लिखे, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो लेकिन नाम लेने में बड़े साइड इफेक्ट हैं इसके। फिर लोग कोई इल्जाम लगाएगा कि उनसे मुफ्ती साहब ने पैसे लिए हुए हैं, कोई दूसरे डॉक्टर कहते हैं उनको प्रमोट किया, हमें भी करो वगैरह वगैरह। ये फिर बड़ी एक मुसीबत में पड़ जाता है आदमी। तो उनकी पूरी एक तहकीक आई थी इस पे कि अंडे से बेहतरीन प्रोटीन नहीं है कहीं, तो इसलिए जिस गरीब के पास ज्यादा खाने के पैसे हैं और अंडे के नहीं है वो गलत बोल रहा है। अच्छा, एक और बात, ड्राई फ्रूट जो है ये मेरा तजर्बा भी है और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं। कुछ वीडियोस देख के इंसान यकीन नहीं करता, लेकिन जब तजर्बा करता है तो 100% यकीन आ जाता है। तो तजर्बे के बाद तो एक चीज साबित हो जाती है ना भाई। साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहों पे या लैब में करेंगे, हमने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। ड्राई फ्रूट हमेशा 6-7 घंटे पानी में भिगो के खाओ। कोई भी ड्राई फ्रूट खाना है, अखरोट है ना, अखरोट 7 घंटे पानी में भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर खूब अच्छी तरह चबाओ उसको, ऐसा चबाओ के बेड़ा गर्क कर दो उसका। देखो ठा करके बॉडी को लगेगा, वो फौरन असरात आना शुरू हो जाएंगे। पिस्ता खाना है, पानी में 6-7 घंटे भिगो दो, 7-8 घंटे भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर पिस्ता खूब दबा के चबा के खाओ, वो बॉडी को ठा करके लगेगा। पानी में 7-8 घंटा भिगोने से ना, मैं मेडिकल साइंस की जबान तो नहीं जानता, मैं अपने जबान में, उसमें जिंदगी पैदा हो जाती है और उसमें जो खराब चीजें सारी निकल जाती हैं पानी में। जो भी बीज है ना, जितने भी, ये दरख्तों से उतरते ही अपने आप को कवर करते हैं महफूज करने के लिए। तो वो कवर इनके लिए तो अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो पानी में डाल के इसमें नशो नुमा का अमल से ये गुजरना शुरू हो जाते हैं और वो जो कवर किया था ना वो खत्म हो जाता है। देसी जबान में समझा रहा हूं। आपने पंपकिन सीड खाते हैं ना लोग, बहुत जबरदस्त चीज है, उसको भी पानी में भिगो दो 7-8 घंटे, पानी फेंक दो, फिर खूब चबा, आटे की तरह हो जाएगा वो, खूब चबाओ। हम लोग जो आमतौर पे ये ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, ये जाया ज्यादा हो रहते हैं, बॉडी का जुज्व कम बन रहे होते हैं। तो ये तजर्बा करके देखो, मजा ना आए पैसे वापस। अब भी तू कमजोर रहा ना, ये भाई ने सवाल पूछा है ना, इसके बाद भी अगर ये कमजोर रहा तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? ये फिर रिपेयर होकर दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, बल्कि खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला नहीं। मेरा भी सिस्टम खराब हो गया था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था ना जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। वो कोई आ रहा है यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब, जापान में जब कोई सिस्टम खराब होता है तो उस सिस्टम के माहिरीन को बुलाया जाता है। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर को बुलाया जाएगा, और कंप्यूटर का मसला है तो किसी कंप्यूटर पढ़े हुए आदमी को बुलाया जाएगा, और कोई मोटर खराब हो गई तो मैकेनिक को बुलाया जाएगा। हमारे पाकिस्तान में हर चीज का एक मसला है, जब भी कंप्यूटर खराब हो बंद करके दोबारा स्टार्ट करो। जब भी सिस्टम खराब हो बंद करके, अगर वो रीस्टार्ट से ठीक नहीं हो रहा तो प्लग निकाल दो, बिल्कुल डेड कर दो। तो मैंने ऐसा ही किया, सही हो गया। तो हमारे सिस्टम भी यहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं इस बंदे को कह रहा हूं, अभी भी अगर कमजोर रहा तो खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओ। रिपेयरिंग से ठीक नहीं हो गया। मुफ्ती साहब, मेरी बहन का 16 साल की, इसकी तबीयत बहुत खराब है, वो ICU में है, दिल से दुआ जी अल्लाह ताला, उर्वा इश्तियाक बच्ची का नाम है, दिल से दुआ अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए जल्द से जल्द। कम खाने का ये बताओगे, जल्दी, मैंने कहा 40 मिनट में उड़ जाना। मुफ्ती साहब, किस कदर मिकदार में
خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کے دوران خون لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن خون نکلنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ خوب سمجھ لو, جہاں زخم ہے وہاں خون نکلا اور وہیں تک گھومتا رہا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس جگہ سرک کے چلا جائے جو جگہ زخم نہیں ہے. جیسے آپ کے کوئی پھوڑا ہے بہت بڑا, خون نکل رہا ہے لیکن پھوڑے کو کراس نہیں کیا اس نے, ادھر ہی نکل کے پھوڑے میں ہی گھوم رہا ہے. یا کوئی کھال چھل گئی آپ کی, اب پوری کھال چھل گئی ہے, اسی کے اوپر خون ہے تو وہ نکل کے اسی چھلی ہوئی کھال کے اندر ہی گھوم رہا ہے تو باہر وہ نظر آ رہا ہے لیکن زخم کے اوپر ہی گھوم رہا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. الا موضع یلحقہ حکم التطہیر, اس جگہ سرایت کر جائے جہاں زخم نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں خون نکل کے بہہ جائے, اس جگہ تک بہہ جائے جہاں پہ زخم نہیں ہے, تو اس بہنے کے بعد خون جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اس پہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. فضائل اعمال میں تو خود حدیث لکھی ہوئی ہے کہ 2 صحابی کے تیر لگا, خون نکلا, وہ پھر بھی نماز پڑھتے رہے. خود فضائل اعمال میں حدیثیں نبی کی بیان کرتے ہو, صحابہ کی بیان کرتے ہو, فالو امام ابو حنیفہ کو کرتے ہو, اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بہت سوال سنا ہوگا بھائی, اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ خون نکلا, تو خون نکل کے کپڑوں پہ لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا؟ تو یہ سوال ہمارا آپ سے ہے کہ خون کو ناپاک تو آپ بھی مانتے ہو, اور خون جب کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, تو جو اس حدیث کا آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہماری طرف سے. اب جب آپ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا تو ہم اسی کو اپنے جواب میں ایڈ کر دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ان صحابی کا خاص معاملہ ہے, اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیاً یا اثباتاً کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یا تو یہ منسوخ ہے اس وقت جب خون کا ناپاک ہونا نازل نہیں ہوا تھا, اس وقت کا معاملہ ہے, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, ان صحابی نے اپنا اجتہاد کیا تھا, تو یہ اس کی یہ تعویل کی جائے گی کیونکہ خون تو نجس ہے, قرآن نے اس کو نجس کہا ہے. مفتی صاحب جب جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی تو ہم حوروں کا کیا کریں گے؟ یعنی بیوی سے ریلیشن بھی بےہودگی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوا نا. بےہودگی کہتے ہیں حرام کی طرف جانے کو, جو بیوی ہے وہ تو حلال ہے نا, تو جنت میں حوریں وہ بیویاں ہوں گی, ان کے قریب نہ جانا پرلے درجے کی بےہودگی ہوگی. تو آپ نہ جانا, آپ کہنا میں شرمیلا ہوں اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. مسلمانوں کے 3 کھیل ہیں جو حدیث میں آتے ہیں. 3 کھیل حدیث میں آتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہے, 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں. اور جو 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں ان سے مراد وہ جو ان کھیلوں جیسے نہ ہو, یعنی جب بھی کھیل میں کوئی فائدہ ہوگا تو وہ ہے, تو اس میں بیوی کے ساتھ کھیلنا, اس لیے میں کہتا ہوں نا بیوی کے ساتھ بیکار باتیں کرنا بھی جائز ہے, ٹائم ضائع کرنا بھی جائز ہے. وہ ٹائم ضائع کہلاتا ہے, ہوتا نہیں ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تاکہ کچھ ٹائم دو نا بیگم کو. دوسرا تیر اندازی ہے, تیسرا گھڑ سواری ہے. اچھا میرے بوئی, رفیعت الاقلام وجفت الصحف کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی وقت تھوڑا ہے. آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے, ہم اس کے لیے سیمنٹ کی بوری دینی ہے. بھائی سیمنٹ کی بوری پہلے بھی کچھ لوگوں نے دی ہوئی ہے, لیکن سیمنٹ ابھی استعمال ہونا شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. جب استعمال ہونا شروع ہو تو پھر آپ جتنی, ابھی تو کھدائی کا کام ہو رہا ہے, تو اس لیے سیمنٹ جنہوں نے دینا ہے, جب تعمیری کام شروع ہوگا نا, ابھی تو تخریبی کام ہو رہا ہے نا, پرانی عمارت کو گرایا جا رہا ہے, جیسے ہی تعمیری کام ہوگا تو پھر آپ ضرور سیمنٹ کی بوریاں دیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں, ہم اس کا کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں, اٹھا کے پھینک دیں. میرے گھر سے خود تعویذ نکلے, میں اٹھا کے پھینک دیے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور 15 سال 20 سال پہلے نکلے تھے, 20 سال تک فٹ فاٹ چل رہا ہوں. اس کے بعد میں نے شادی اور بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کو اگر پھینک دیا جائے تو الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو لفٹ نہیں کرایا کرو تعویذ کو, فلیتوں کو, پلیتوں کو, ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو. بولا صحیح ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں لاؤ تعویذ دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھ لیتا ہوں یار, پرچیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے, پرچیاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ریسٹورینٹ کی جاب کرتا ہوں اور پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ماشاءاللہ. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی, تو مجھے مالکان کی طرف سے تو پیسے نہیں ملتے, تو میں اپنی جیب کے پیسوں سے وہ مال خرید کے لے جاتا ہوں جی کہ بھائی کل اس چیز کی ضرورت پڑے گی, پرسوں اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس مال پہ میرے لیے پروفٹ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ ہوٹل کی طرف سے وکیل ہیں, نمائندے ہیں, تو وکیل خود اپنی جیب میں پروفٹ نہیں رکھ سکتا. وہ جس کے پیسوں سے چیزیں خرید رہا ہے یا بعد میں جس سے اس نے پیسے لینے ہیں, وہ سارا پروفٹ اسی کے پاس جائے گا. یہ ایسا عام روٹین میں جب ہوتا ہے, میں نے کسی کو بھیجا یا آپ نے کسی کو بھیجا, جا بھائی جا کے دکان سے 1 کلو گوشت لیا, یا کسی نے بھی بھیج دیا, اب یہ گیا ہے, اب یہ جب گوشت خریدے گا تو گوشت کے پیسے اس سے لے گا جس نے اس کو بھیجا ہے. گوشت والا اس کا جاننے والا نکل آیا, اس نے کہا یہ 1000 کا میں تجھے 500 کا دیتا ہوں, تو یہ ڈسکاؤنٹ جیب میں رکھ کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کس کی جیب میں جائے گا؟ جس نے آپ کو بھیجا ہے, اگرچہ وہ اس کا کچھ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو جب بھی آپ کسی کے وکیل یا نمائندے بن کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیڑے بھی پھر وہ کھائے گا جس نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, کیونکہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ بھی وہ اٹھائے گا, آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم آن لائن بزنس رن کرتے ہیں ای کامرس, اگر ہم اس میں فیک ریویو اے آئی کی مدد سے لگا دیں تو لوگ ٹرسٹ زیادہ کریں گے. دیکھو اس سے چیز کی آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو اس چیز کی ہے نا, پروڈکٹ کی ہے, لیکن لوگوں کو جو دھوکہ دے کے آپ متوجہ کر رہے ہیں یہ متوجہ کرنا حرام اور ناجائز ہے, اور دھوکے کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. اور دوسرا سوال یہ ہے, آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جمشید کے پاس گھڑی ہے وہ بغیر قبضے لیے آپ نہیں دے سکتے, اگر جمشید خود بولے بغیر قبضہ لیے دو, جب وہ آپ سے خریدیں تو پھر میرے سے لے لینا. نہیں, جمشید نے جب آپ کو گھڑی بیچی آپ وہ جمشید کے قبضے میں لیے بغیر, اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے, بے شک جمشید اس پہ راضی بھی ہو. اگر آپ نے آگے فروخت کرنی ہے تو پرانی خرید و فروخت کو کینسل کریں, جمشید سے بولیں جو میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی میں اس خرید کو کینسل کرتا ہوں, اب ایک نیا کسٹمر میرے پاس آیا ہے تو آپ اگر اجازت دو تو یہ گھڑی میں اس کو پہنا دیتا ہوں آپ کا نمائندہ بن کے, اور اس کا میں اتنا کمیشن لوں گا آپ سے. اس کو کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھڑی خرید کے اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے, اور جمشید کا وکیل بن کے بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ گھڑی آپ کی ہے. تو اس پرانے سودے کو کینسل کرو پھر آگے بیچو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈراپ شپنگ کی کچھ صورتیں حلال ہیں, کچھ صورتیں حرام ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. ڈراپ شپنگ میں عام طور پر آپ کسی کی چیز خریدے بغیر, کمپنی کی چیز خریدے بغیر کسی کو بیچ رہے ہوتے ہو آپ, یہ جائز نہیں ہے. آپ اس میں جائز کرنے کے لیے یہ کرو, یا تو پہلے خرید کے کسی کو نمائندہ بھیجو بنا کے اس کے قبضے میں لو, بولو بھائی تو میری طرف سے قبضہ کر لے, پھر آگے بیچو. یا بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا, اور پھر خریدو, اور پھر کسٹمر سے پوچھو ہاں بھائی اب بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے, وہ کہے خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کی چیز ہے وہ. تیسرا, دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. آپ بولو بھائی میں بیچ ہی نہیں رہا, فلاں کمپنی کی چیز میں آپ کو بکوا رہا ہوں بتاؤ, اور پھر کمپنی کو بھی یہ نہیں بتاؤ میں آپ سے لے رہا ہوں, بھائی ہم نے یہ پروڈکٹ آپ کی بکوائی ہے آپ مجھے اس کے پیسے دو, ہر پروڈکٹ کو بکوانے کے مجھے اتنے پروفٹ چاہیے اس پہ. اس طرح معاملہ کو کلیئر کرو. دیکھو عبادات کے دین میں لوگ آ جاتے ہیں, پیسوں کے معاملے کے دین کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. مفتی صاحب اس طرح جو بروکری کا کام ہوتا ہے دو پارٹیوں کے بیچ میں, جو ہم بیچ میں بروکر بنتے ہیں, اسی طرح ڈراپ شپنگ میں بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں بالکل بروکر بن سکتے ہیں, لیکن کلیئر کریں میں بروکر ہوں بھائی, صاف صاف. پراپرٹی کو خریدے بغیر بھی بیچا جا سکتا, سوری قبضے میں لیے بغیر بھی بیچا جا سکتا, لیکن اس میں یہ ہے کہ رسک میں آ چکی ہو, آپ کے پلاٹ پتہ ہو کہاں ہے, کس نمبر کا ہے, کہاں لوکیشن ہے, اور اتنا آپ کی ملکیت ہو کہ اگر پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اس کنڈیشن میں آنے کے بعد بیچ سکتے ہیں, بے شک قبضہ نہ بھی کیا ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن جائیں, اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن گئے, کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے, حسن اتفاق سے تو ایسے انسان بندر سے انسان نہیں بنا, جو اتفاق آپ نے بیان کیا اتفاق سے دوسری شادی کا ارادہ نہ ہو, ایسے وقت آ جائے کہ شادی کرنا پڑ جائے, یا کوئی ایسے مطلب پڑ گئی, یعنی مجبوری میں دوسری شادی کرنی پڑ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجبور ہو گئے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. آگے مجھے انجوائے کرنے دیں تھوڑا سا. سہارا دینا چاہ رہا ہے اس کو, یا گھر دینا چاہ رہا ہے اس کو رہنے کے لیے, اور پہلی بیوی کہتی ہے کہ میری شکل نہیں دیکھنا مجھے. ہاں تو حالات بنے کہاں ہیں؟ پہلی بیوی کہہ رہی ہے میں دوسری کی شکل نہیں دیکھوں گی, تو حالات بنے کہاں ہیں؟ نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں حلوہ رکھ کے پلیٹ میں رشتہ مل گیا ہے, سب راضی ہیں. نہیں, دوسری اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں شادی تو چھپ کے بتا کے کرنا چاہیے یا چھپ کے کرنا چاہیے؟ پہلے بات تو آپ کم از کم 2 مہینے کے روزے رکھیں اس بات پہ کہ آپ نے جو مجھے بلا وجہ خوش کیا کہ دوسری شادی کے حالات پیدا ہو گئے. حالات کبھی بھی دوسری شادی کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. شادی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بندہ, ہاں بس چاہ رہا ہے, وہ تو ہر مسلمان چاہ رہا ہے. حالات تھوڑی پہلی والی سے کیا اجازت لینا پڑے گی؟ نہیں اجازت لینا نہیں پڑے گی. وہ کہتی مجھے شکل نہ دکھانا, تو نہ دکھانا شکل. وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ پھر بھی نہ شکل دکھانا دوسری کی. ہاں وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ نا, اپنی دکھا دیا, یعنی آپ تو میرے لیے قابل احترام ہے, یعنی جو مرد ہے جو کر رہا ہے وہ اپنی شکل دکھاتے بیگم کو, اور وہ دوسری کے بعد تھوڑی سی چینج ہو چکی ہوگی. بغیر بتائے مطلب نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اچھا جائز. دوسری شادی کے لیے اللہ نے پہلی بیوی کی اجازت کو شرط نہیں قرار دیا, عدل کو شرط قرار دیا کہ دونوں کے برابر حقوق ادا کرو اور راتیں برابر گزارو. اگر وہ یہ کہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو مجھے چھوڑ دو, مجھے طلاق, نہیں چھوڑو نہیں اس کو, وہ جذبات میں کہتی ہے, نہیں چھوڑو, وہ جذبات میں کہے گی کچھ دن چلاؤ اس کو, بلکہ
اب زندگی بھر ایسے ہی چلے گا, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جاتے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ابھی میری جو ہے نا مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی, منگنی ہوئی تھی, تو میرے سسرال سے میرے کو کپڑے دیے تھے انہوں نے نا, تو وہ خالی منگنی کے دن ہی کپڑے پہنے تھے, تو اس کے بعد جو ہے نا کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. اوہو, منگنی کے کپڑے تھے آپ نے پہنے اور کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. جی, تو کسی سے جو ہے نا ہماری خالہ نے, جو عالم وغیرہ عورت ہوتی ہیں جو بابا وغیرہ کرتی سچویشن جادو, جی جی, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ جو ہے نا خود ہی کپڑے تمہارے گھر پر آ جائیں گے, تو جیسی وہ کپڑے آئے تو اسے پہننا نہیں, سمندر میں بہا دینا. یعنی وہ کسی نے جادو کے لیے تاکہ آپ کا رشتہ ٹوٹے یہاں سے. اب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں گے, انہوں نے ایسا کہا تھا. جب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں, آپ ان کو پہنو تو خود بخود ہی ہر جگہ جا سکو گے آپ. ان کپڑوں جیسے شلوار میں آپ ٹانگیں ڈالو گے تو چلنا نہیں پڑے گا آپ کو, شلوار خود ہی چلے گی. ایسے کپڑے تو مجھے دے دو میرے بھائی. تو مفتی صاحب, ابے تم اتنے عرصے سے بیان سن رہے, ابھی تک تمہارا نظریہ نہیں بنا ہے. نہیں مفتی صاحب, وہ ہماری خالہ نے پوچھا تھا. تو خالہ, پھر خالہ سے ہی باقی باتیں پوچھا کرو جا کے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ابھی آپ سے یہ پوچھ, کچھ نہیں ہے, ان کو پہنو, گھومو پھرو, کچھ نہیں ہوتا. تعویذ بھی نکلے نا نیفے سے, تو ابھی انہی کپڑوں کو پہنو, ایسی کی تیسی. بس یار ایک دو سوال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. کیا مسجد کا ملبہ مسجد کی قیمت میں, یعنی جو کنسٹرکشن کی قیمت میں جاتا ہے؟ آج کل جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, کوئی بھی جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو جو کچھ گرانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ملبہ ہمارا ہوگا, اس کے بدلے میں ہم یہ کھدائی کریں گے. یہ کانٹریکٹ عام طور پر ہوتا ہے, بلکہ کچھ اضافی پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو مسجد ہی کے کام میں استعمال ہو جاتا ہے وہ ملبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے جماعت آئی ہے یہاں پر, کل انشاءاللہ صبح جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہاں سے دور جائے گی ماشاءاللہ. مجلس کے بعد تھوڑی سی دیر کے لاب سے ابھی آ جائیں, مسافہ کر لیں جلدی جلدی نا, سارے جماعت والے آ جائیں, آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں. اتنے میں ہم سوالات بھی پوچھ لیں گے, دو چار اور نمٹا دیں گے. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام السلام. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. چلو بھائی, بس جو جماعت کے چلیں بھائی, اللہ خوش رکھے حضرت. ماشاءاللہ, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. مفتی صاحب, میرا سوال ہے کہ میں کیش پہ موبائل لیتا ہوں اور موٹر سائیکل لیتا ہوں, آگے قسطوں پہ بیچتا ہوں, جی کیا یہ میرے لیے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچنا جائز ہے, مگر جو قیمت طے ہو جائے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. چلو بھائی جلدی سے شاباش, سوال پوچھ لو. اچھا مفتی صاحب, ایک مسئلہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے دوران مثال کے طور پہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں ہمشیراؤں کو حق نہیں دوں گا, تو پھر اس کی کیا صورت ہے؟ اس کا باپ بھی دے گا, یہ صورت ہے. بہنوں کو بھائی کہہ رہے حق نہیں دوں گا, اب بھائی کو بولے تمہارا باپ بھی دے گا. یہی بہترین صورت میں بتا سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. بہنوں کو چاہیے خود کیس کر دیں نا, کورٹ سے بھی مل جاتا ہے حق. کیس کر دیں کورٹ میں, سارے کام برے نہیں ہوتے, کبھی کبھار ٹھیک کام بھی ہو جاتا ہے کورٹ میں, کچھ کام ٹھیک بھی ہوتے ہیں. کیس کر دیں, انشاءاللہ فوراً حق مل جائے گا. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس میرا گھر ہے, ڈبل اسٹوری مکان ہے, لیکن وہ پارٹیاں بہت آتی ہیں, سودا نہیں بنتا, بات نہیں بنتی ہے, تو کیا لوگ بولتے ہیں بندش کی ہوئی ہے, جادو؟ نہیں کوئی بندش نہیں ہے. آج کل پاکستان کراچی میں پراپرٹی تھپ ہوئی بھی ہے, کسی کے گھر بھی نہیں بک رہے ہیں. پارٹیاں آتی ہیں, بہت بات نہیں بنتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی بندش نہیں ہے بھائی. تو لوگ بولتے ہیں یہ کرو وہ کرو. نہیں کچھ بھی نہیں کرو, انجوائے کرو لائف. تعویذ رکھو یہاں پہ, بلاک کے نیچے پتھر رکھو. نہ کچھ بھی نہیں کریں. پراپرٹی کراچی میں گری ہوئی ہے, تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کسٹمر آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس ہی ہے میرا ڈبل اسٹوری مکان. جی, تو جامعۃ الرشید کی ویلیو تو نہ گرائے نا پھر. اللہ بچ گوڈ. آپ پورا بار بار جامعۃ الرشید کے قریب ہے بھائی, نہ بھی ہوتا قریب, دور بھی ہوتا تو بھی یہی حال ہوتا. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے. جی آخری ایک دو سوال لے لیتے ہیں. کیا نہیں, سوئمنگ کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے, لیکن معنوی طور پہ سوئمنگ اس میں شامل ہے نا. جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے کام ہوں گے, صحت اچھی ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی, جہاد میں کام آئے. اچھا ہے, آپ کو سوئمنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ ڈوبو گے ہی نہیں, اتنا لمبا قد ماشاء اللہ آپ کا, کھڑے ہو جانا بس. ٹھیک ہے نا. صاحب آپ کی وہ 4 شادی والی کتاب کہاں سے ملے گی اور اس کا نام وغیرہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میری 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال. دیکھا, اس کو کہتے ہیں ایک نسل تیار کرنا. 18 سال کا لڑکا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی. یہ ہوتی ہے نسل کی برین واشنگ. 18 سال میں آپ کو فری میں دوں گا. عثمان بھائی کو کہہ دینا ان کو فری میں دو, تاکہ ابھی سے خراب ہو جائے جتنا خراب انہوں نے ہونا ہے. پہلی شادی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کرنا. ٹھیک ہے, چلو وہ مل جائے گی آپ کو. وہ کس کے پاس ہے بھائی کتاب, آپ دے دینا فری پاکٹ میں. آپ جی آپ کو بھی فری میں. اچھا جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں نے اپنے بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا ہے. بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا, جی. اور ان کے ساتھ میں نے 18 مہینے کا ٹائم کیا, 50% میں نے ان کو پے کر دیا. اچھا آپ نے خریدا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جی 50% میں نے ان کو پے کر دیا ہے. وہ 50%
جو بقایا ہے کیا وہ میرے اوپر قرض ہے؟ اگر وہ میرے اوپر قرض ہوگا تو وہ زکوٰۃ اور قربانی کے وہ احکامات قرض میرے ہے, پر لازم نہیں ہوگا. زکوٰۃ قربانی لازم نہیں ہے اس پہ. میں نے مفتی صاحب سے ایک سے بات کی تھی, انہوں نے کہا یہ جو قرض ہونے کے لیے اس کا آپ کی ملکیت میں داخل ہونا ضروری ہے. نہیں وہ قرض آپ خرید چکے ہیں نا آپ. سودا ہو گیا, بیانہ ہوا ہے, قبضے میں میرے نہیں ہے آبویسلی, وہ پوری پیمنٹ کروں گا تو قبضہ ملے گا نا. نہیں, اگر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے وہ قبضہ اس لیے نہیں کہ پوری پیمنٹ اس کو نہیں. استعفائے ثمن کے لیے کہتے ہیں نا, لیکن وہ قرضہ آپ کے اوپر آ گیا ہے تو زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں, زکوٰۃ نہیں ہے لازم. واجب الادا بن گیا ہے نا وہ, کہ آپ نے دینا ہے ان کو. جی بس وہ آپ پہ ہوگا, وہ مائنس کریں گے آپ. جزاک اللہ مفتی صاحب. وہ آپ کے 1 کروڑ کنورٹ ہو گئے پراپرٹی میں, اور وہ پراپرٹی جو بیچنے کے لیے نہیں خریدی آپ نے, رہنے کے لیے, تو بس وہ جب رہنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اس پہ ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب السلام. میرا سوال ہے, آج کل اکثر نوجوان طبقہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے. کس کے؟ بغیر ٹوپی کے. غلط ہے. اکثر لوگ جو ہے بغیر ٹوپی کے اور بغیر داڑھی نہیں ہوتی, اکثر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور ایک بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. داڑھی شاعر اسلام میں سے, امام کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے. اور نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنایا جائے جو بغیر داڑھی کے ہو. اور ٹوپی کے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا بھی خلاف آداب نماز کے خلاف. آپ شادی کی کتاب ہے حضرت, آپ کی ایج کتنی ہے؟ اچھا, آپ بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے سہارے کا بھی کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا پھر آپ نے؟ یعنی آپ نے بیوہ کو جو سہارا دیا, تو پھر جب آپ کے سسرال کی طرف سے ری ایکشن ہوگا تو آپ کو سہارا کون دے گا؟ اس کا پہلے سے کوئی سیٹ اپ ہے؟ سسرال والے تو خود 2-3 کر کے بیٹھے ہوئے. ارے واہ واہ واہ, سسرال والے خود 2-3 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ابھی ان کی وائف کا انتقال ہوا ہے, 1 ہفتہ ہوا ہے, ابھی وہ دوسرا. وہ تو انتقال کے بعد کی ہے نا, پہلی دفعہ میں آپ صحیح بات کلیئر نہیں کرتے. دوسرا سالہ اس نے بھی 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ایک وقت میں 2 ہیں. جی ایک لانڈی میں رکھی ہوئی, ایک بفر ہاں, پھر تو ایسی کی تیسی یار. تو ایک کتاب مجھے, پھر آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ وہ کتاب میں بھی شو کر سکوں. ہاں, وہ آپ کو بھی فری میں کتاب بھائی, انکل کو بھی, ایک 18 والے کو فری میں اور ایک انکل کو فری میں. ٹھیک ہے, کچھ 4 آدمی ایسے بھی شور مچاتے ہیں. ویسے پھر بھی تھوڑا سا سہارے کا انتظام احتیاطاً کر لیں. احتیاط اسی میں ہے کہ ایک آدھ سہارا بھی ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا کریں یار, آدمی ہے تو آدمی کا تو کام ہے مخالفت کر کے شادیاں کرنا. کس کے؟ پرتگال میں. اچھا, پرتگال کی نیشنلٹی آپ کے پاس, ماشاءاللہ زبردست. تو وہ نیشنلٹی نہ چھین لیں. ہاں اچھا ماشاءاللہ. چلیں بس آخری سوال جلدی.